جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور کی مرضی کو کیسے پہچانے جب وہ سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ سب کے لیے کون سا ایک ہے اور اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اور انسان سے چاہتا کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک انسان سے کیا چاہتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ تو دیکھیے، اس نے یہ دنیا بنائی ہے اور کچھ سمے کا انسان کو جیون دے دیا ہے۔ اگر انسان اس جیون کی حقیقت پر غور کرے اور انسان کی جان بھی اپنے قبضے میں رکھی ہے، اور دنیا میں ہر انسان کو اپنی زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں، کب جیون ختم ہو جائے، کب انسان دنیا کو چھوڑ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب یہ اتنا بیکار جیون ہے، اتنا بیکار جیون ہے کہ زندگی ختم، انسان کے لیے دنیا بھی ختم۔ اچھا، جیون بھی بیکار اور دنیا کا سسٹم آپ دیکھیں کیسا ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، موت کا گھر، خطروں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، گندگی کا گھر، مصیبتوں کا گھر، تباہی کا گھر، پریشانیوں کا گھر۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کا سچا پیدا کرنے والا انسان سے یہ چاہتا ہے کہ اس نے یہ جیون انسان کو کچھ سمے کا بیکار جیون امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے انسان کو دیا ہے۔ انسان کو عقل دے دی ہے، اس دنیا کو دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، خطروں کا گھر، موت کا گھر بنا دیا ہے، اور انسان کے اندر سورگ کی اچھائیں، جنت کے ہمیشہ جینے کے سپنے رکھ دیے ہیں، اور زندگی بالکل بیکار دے دی ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور رات دن جو ہے ایک دوسرے انسان کے سامنے لوگ مر رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اس دنیا کے سسٹم کو پہچانے کہ یہاں کس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، یہ کیوں مر رہے ہیں لوگ، یہ دکھوں میں کیوں لین ہیں، پریشانیوں میں کیوں لین ہیں۔ یہ دنیا میں تو لوگ دکھوں کو نہیں چاہتے، دنیا میں لوگ دکھوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن کون انہیں دکھوں میں گھیرتا ہے؟ دنیا میں لوگ بیماریوں کو پسند نہیں کرتے، مصیبتوں کو پسند نہیں کرتے، مگر انہیں کون گھیرتا ہے؟ انسان غور کرے کہ بھئی یہ دنیا میں جو ہے کسی کے جیون کا بھی ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، میرے جیون کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تو میرے جیون کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل اللہ کے لیے صحیح سے استعمال کرے، غور کرے۔ تو اس دنیا کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے، انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے، جنت کی چاہت رکھی ہے۔ اب انسان کا امتحان ہے کہ اس کائنات پہ غور تو کر، لوگوں کی زندگیوں سے اپنی زندگی کا سبق حاصل تو کر۔ اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتا ہے، اور اپنی جو رچنا انسان کے اندر رچی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر پیغمبر اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتا ہے، سچ اور جھوٹ بتاتا ہے۔ اللہ نے یہ زندگی کچھ سمے کے لیے انسان کا امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے دی ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناقدری کرتا ہے۔ اب پیغمبر اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ اب جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احسان ماننے والے ہوتے ہیں، قدر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کے حکموں کو پہچان کر اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، اور اپنی آتما کو، اپنے شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرتے ہیں، اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ جیون دیا ہی اس لیے ہے کہ میرے بندے، تھوڑا سا میں نے تجھے جیون دیا ہے، تجھے میں نے اس دنیا کے اندر تھوڑا سا تیرے من کو جو ہے آزاد کیا ہے، ورنہ تیرے روئے روئے پر میرا قبضہ ہے۔ میں نے تیرے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے، اچھائی میری ہے، برائی شیطان کی ہے، دونوں میں سے کون سے راستے پر چلے گا چن لے۔ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اب اپنی رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج کر اپنا پیغام سناتا ہے۔ آج کے دور میں قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کی رچنا بھی سب کے اندر رچی ہوئی ایک ہی ہے۔ اس رچنا کے آدھار پر اس کا قانون اور اس کا سچا دھرم بھی ایک ہی ہے۔ اب وہ قانون اور وہ دھرم، وہ اسلام ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، جو ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سنسار کا مالک ایماندار اور بے ایمان کو چھانٹتا ہے۔ اب اس میں چھانٹ اتنی باریک ہوتی ہے کہ اگر بیوی بے ایمان ہے تو وہ نہیں ڈرے گی اللہ سے، وہ اپنی منمانی کرے گی۔ آدمی اگر ایماندار ہے
اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ اللہ کے حکم پر چلے گا۔ دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، ماں بیٹے میں ٹکراؤ ہوگا، باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہوگا، بھائی بھائی میں ٹکراؤ ہوگا، کیونکہ وہ بے ایمان ہوگا، وہ ایماندار ہوگا، ان میں ٹکراؤ ہوگا۔ اچھائی برائی برابر نہیں ہے، ایمانداری بے ایمانی برابر نہیں ہے۔ جو ایماندار بننا چاہے گا وہ اپنے مالک کی طرف کھنچتا ہوا چلا جائے گا، وہ اپنے بنانے والے مالک کو راضی کرے گا، اور جو بے ایمان ہوگا وہ دنیا کے پیچھے کھنچتا رہے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، فساد پھیلائے گا، حق تلفی کرے گا، دوسروں پہ ظلم کرے گا، ادھرم پر چلے گا۔ اسی بات کو تو مکے کے کافر کہتے تھے کہ یہ ایسا دھرم ہے، ایسا دین ہے اسلام کہ بھائی بھائی کو الگ کر دیتا ہے، پتی پتنی کو الگ کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو الگ، باپ بیٹے میں دشمنی ڈال دیتا ہے، پتی پتنی میں دشمنی ڈال دیتا ہے، بھائی بھائی میں دشمنی ڈال دیتا ہے، ماں بیٹے میں دشمنی ڈال دیتا ہے۔ دشمنی نہیں، ایمانداری بے ایمانی کا مسئلہ ہے۔ اس نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ ایماندار صحیح طرح سے ایماندار بن کے چھٹ جائے، اور بے ایمان جو میری ناقدری کرنے والے ہیں وہ شیطان کے راستے میں صحیح طرح سے چھٹ جائیں۔ اسی لیے وہ کرم کراتا ہے اور آپس میں کسا کس کراتا ہے، جد و جہد کراتا ہے۔ اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا جس مالک نے پیدا کیا، جیون دیا، ساری عمر کھلایا پلایا، اسی کا پیغام نہ سنا، اسی کے حکموں پہ نہ چلا، اسی کی قدر نہ کری، اسی کو راضی نہ کیا، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر شیطان کے راستے پہ چلتا رہا، اللہ کی ناشکری کرتا رہا، ادھرم پر چلتا رہا، تو وہ ناشکرا ہے، ناقدرا ہے۔ اور وہ انسان ایماندار ہے جس نے ساری دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا کے بنانے والے اللہ کو پسند کیا، اس کو راضی کرنے کے لیے زندگی میں جد و جہد، محنت اور کوشش کری۔ تو اسی لیے اچھے برے لوگ یہاں پر چھٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے۔ اس نے اصل زندگی موت کے بعد رکھی ہے، یہ زندگی امتحان کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بھیجی ہوئی کتاب، میرے بھیجے ہوئے پیغام، ان کے دوارا پہچان اس دنیا کی حقیقت کو، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پہچان میری مرضی کو۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس سے دل نہ لگا، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کر۔ اب جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو، سنسار کے سچے مالک کی کتاب ہو، اس کی رچنا کے آدھار پر، اور وہ قوم اس کتاب سے بغاوت کرے، اس کتاب کو نہ سمجھے، کتاب کو نہ سمجھ کر اللہ کی مرضی کو نہ پہچانے ہیں، ہاں، اور اپنی منمانی کرے، اپنی منمانی کے فرقے بنا لے، اپنی منمانی کے دین بنا لے، اور سمجھاؤ تو سمجھے نہ، جھگڑا کرنے کو آئے، تو میرے بھائیوں پھر ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر، اپنی سزا بھیج کر سمجھاتا ہے۔ پھر اب آئیے، ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، دھیان لگا کے سنیں اور سمجھیں۔ جب قوم قرآن مجید کو خود نہیں سمجھتی ہیں تو پھر جو اس کے دھرم گرو ہوتے ہیں ان کو جو ہے قوم کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے، سمجھے بات کو، کیونکہ پھر وہ اندھے گونگے بہرے بن کے اسی کی بات مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب قوم گمراہ ہوتی ہے تو وہ اپنے منمانی کے دھرم پہ چلتے ہیں، ادھرم پہ چلتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم کہاں کر رہے ہیں برائی، یعنی کہ اڑ جاتے ہیں وہ غلطی پر۔ تو قوم غلطی پر اڑ جاتی ہیں، برا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کہاں برا کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پھر عذاب بھیجتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں کہا گیا ہے نماز کو قائم کرو۔ اب یاد رکھیں، کوئی بھی شخص ایمان کے بغیر سیکھے نماز کو قائم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ایمان کو سیکھنے میں بن دیکھے اللہ کی پہچان کرنی پڑے گی، اور شرک سے پاک ہونا پڑے گا، اللہ کے ادھیکار سمجھنے پڑیں گے، اس کے حکموں کو پہچاننا پڑے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ جب انسان اللہ کی پہچان کرے گا، شرک سے پاک ہوگا، ہاں، تب اللہ تعالیٰ نماز قبول کرے گا۔ آج ہم اس قوم کا حال دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بغیر ایمان سیکھے، بغیر اللہ کی کھوج کیے، بغیر اللہ کی پہچان کیے، بغیر اللہ کے ادھیکار پہچانے، شرک میں ملوث ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لیے عذاب میں گھر رہے ہیں، سزا میں گھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا کی حقیقت کو پہچان، جیون کی حقیقت کو پہچان۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ جیون تیرا بیکار ہے، میں نے تیرے اندر جنت کی اچھائیں رکھی ہیں، سورگ کی اچھائیں رکھی ہیں، تو اس دنیا سے جنت کی تیاری کر کے آ، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ یہ جنت کے سپنے دنیا میں پورے مت کر،
یہ دنیا کا جیون بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس دنیا میں ایک پل کو بھی دل نہ لگا، یہ دنیا تجھ سے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں نے دین کا غلط مطلب نکال لیا۔ اب دیکھو نا قرآن مجید میں کیا کہا ہے اللہ نے، کہ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، تم ہماری عبادت کرو، روزی تمہیں ہم دیں گے۔ اور بالکل حقیقت ہے، اس نے انسان کی عمر اور رزق یہ مقدر لکھ کے بھیجا ہے۔ اب انسان اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کو بھول کر دنیا میں دوڑ لگائے یا اللہ کی طرف دوڑ لگائے، اللہ کے لکھے ہوئے مقدر سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا ہے۔ اگر انسان اللہ کو بالکل بھول جائے کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، کبھی بھی اٹھا سکتا ہے دنیا سے، دنیا کی دوڑ لگانے میں لگ جائے، میرے بھائیوں، اللہ کے لکھے ہوئے مقدر سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا ہے۔ اور یہ جو ہم دنیا میں مال، دولت، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، کاروبار کرنا، دھندا کرنا، بزنس کرنا، پیٹ کا دھندا بنانا، پیٹ کے لیے کمانا، یہ سب اللہ کے نزدیک کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے جیون اس مقصد کے لیے نہیں دیا کہ انسان دنیا میں دوڑ لگائے، پیٹ کے لیے کمائے، بھاگا پھرے رات دن، اسی کو جو ہے اپنا زندگی کا مقصد بنا لے، اور جسے مالک نے جیون دیا اس کو بھول جائے۔ اس لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں جا کر تم مجھے راضی کر کے آؤ اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پاؤ۔ اس دنیا سے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آؤ۔ اب اس مقصد سے ہٹ کر انسان اس دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، اور یہ دنیا پرستی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، ارے بھائی بچے کیا کر رہے ہیں؟ سمجھدار انسان کہتا ہے ارے بچے کھیل رہے ہیں، ویسے ہی کھیل تماشا کھیل رہے ہیں، ویسے ہی کھیل رہے ہیں، کیا ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کھیل کی۔ اسی طرح سے اللہ کے نزدیک بھی جو لوگ دنیا کے بزنس، کام دھندے میں جو ہے جنہوں نے اپنے جیون کا مقصد دنیا پرستی بنا لیا ہے، نہ جیون کی حقیقت کا ہوش، نہ دنیا کا ہوش، کوئی حد نہیں ہے کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے، بس دنیا پرستی میں رات دن لگے پڑے ہیں، دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں، کوئی زندگی کی حقیقت پر غور نہیں کر رہے ہیں، جیون کیوں ملا ہے، جیون کے مقصد سے اتنا بھٹک چکے ہیں، دنیا پرستی میں اتنا لگ چکے ہیں کہ دین کو بھی دنیا پرستی کا ذریعہ بنا لیا، دین کو، اللہ کے حکموں کو دنیا پرستی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے موڑ لیا۔ اب دیکھو نا کیا کہتے ہیں لوگ، پہلے بھائی بزنس کرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے جو ہے پہلے ذریعہ بناؤ، ذریعہ بنا کر کے، یعنی ذریعہ مطلب جو ہے کام کرنے کا جو ہے ذریعہ، بزنس پیٹ بھرنے کے لیے، روزی کمانے کا ذریعہ، دکان کھولو یا بزنس کرو، جو بھی کرو ذریعہ بناؤ، اس کے بعد پھر اللہ پہ یقین کرو۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، پہلا یقین تو ذریعے پہ ہو گیا نا، پھر بعد کا پیچھے کا یقین 2 نمبر کا اللہ کا ہو گیا۔ اب ہر بات میں جو ہے کہ اسی مسئلے کو جو ہے لوگ نکالتے ہیں، یہی مسئلہ دماغ میں رکھتے ہیں، پہلے اسباب بناؤ، پہلے ذریعہ بناؤ، پھر اللہ پہ یقین کرو۔ اب جو ہے اس سے کہیں بھئی آجا اللہ کی بات سن لے، مسجد میں آ کر اللہ کی پہچان کر لے، اس نے جیون کیوں دیا ہے، تو نہیں آتے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے۔ دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، ہٹنے کو تیار نہیں، اپنی منمانی سے سچ بات کو کاٹ دیتے ہیں، ارے ماں باپ کی خدمت کرے جاؤ، یہ سب سے بڑا دین ہے، اچھے کرم کرو، برے کرم مت کرو۔ ارے بھائی اچھے برے کرم پہلے اللہ کی مرضی سے سمجھ تو لے، اچھے برے کرم کیا ہیں؟ اچھے کرم کرے جاؤ، نماز پڑھتے رہو، بس یہی دین ہے۔ ارے بھائی نماز میں اللہ کا دھیان کیسے آئے گا یہ سمجھ تو لے، بغیر دھیان کے کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، یہ سمجھ تو لے۔ شرک کر رہی ہے قوم، اللہ کی مرضی کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی نے جیون کی شروعات کرائی، اللہ ہی اکیلا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اچھا یہ سچ باتیں اور حق باتیں اگر ان پڑھ سے نہیں، جو لوگ گیان پڑھے ہوئے نہیں ہیں انہی کی بات نہیں کر رہا میں، جو لوگ پڑھے لکھے بنتے ہیں ان سے بھی کی جائے نا تو وہ بھی جھگڑا کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو پڑھے ہوئے بنتے ہیں نا کہ ہم عالم ہیں، کہ ہم فلانا ہیں، ڈھماکہ ہیں، جتنے پڑھے لکھے اتنی ہی عقل خراب، کیونکہ جو اللہ کے سامنے عقل جھکائے گا اللہ اسی کی عقل کو بہترین عقل بنائے گا، اپنا دین سمجھائے گا، اپنی مرضی سمجھائے گا،
اور جس کی ایسری رچنا کے آدھار پر جس کی نیت میں کھوٹ ہو، نیت بے ایمانی کی ہو، نیت مکاری کی ہو، تو اللہ کا دین پاک ہے اور پوتر ہے، سچا دھرم اس کا پاک ہے ہر برائی سے، تو پاک دھرم اس کی گندی نیت کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر سنسار کے سچے مالک کا پوتر دھرم اسلام اسی انسان کے سمجھ میں آئے گا جس کی نیت سمجھنے کے لیے پاک ہوگی، جس کی سوچ اللہ کے سچے دھرم اسلام کو سمجھنے کے لیے، جس کی بھاونا شدھ ہوگی، جس کی نیت اور سوچ پوتر ہوگی۔ اب ہر مسئلے میں اسی بات کو پکڑ رکھا ہے کہ بھئی پیٹ پوجا کرنا اور جو ہے پیٹ کے لیے دھندا کرنا، بزنس کرنا، ذریعہ بنانا یہ ضروری ہے۔ پہلے پیٹ کا ذریعہ بناؤ، دھندے کا ذریعہ بناؤ، اس کے بعد اللہ پہ یقین کرو۔ یعنی اللہ کے دین کا کام تو پیچھے کا ہے، پہلے دنیا کماؤ۔ اب ہو کیا رہا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے کہلانے والے بڑے بڑے عالم، قاری، مفتی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دینداری کی آڑ میں پیچھے دنیا داری ہو رہی ہے، دکھاوا دینداری کا اور اصل مقصد دنیا داری کا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، تم ہماری عبادت کرو، روزی تمہیں ہم دیں گے۔ روزی تو سب کو اللہ ہی کھلاتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کیا خلاصہ ہے اس آیت کا؟ صحیح کیا ارتھ ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا ارتھ میرے بھائیوں صحیح یہ ہے کہ بندہ دنیا کی حقیقت کو پہچانے، یہ دھوکہ ہے۔ جیون کی حقیقت کو پہچانے، یہ دھوکہ ہے۔ اس دنیا کو دھوکہ پہچان کر اس کی دوڑ سے ہٹے، جنت کی سورگ کی اچھائیں اس دنیا میں پوری نہ کرے، بلکہ اپنے مالک کو راضی کرنے کی طرف دوڑ لگائے۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑے اللہ کی طرف، ساری توجہ سارا دھیان اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہو۔ جیسے مثال کے طور پر انسان سیدھے راستے کی طرف دوڑ لگا رہا ہو، کسی چیز سے بے چین اور پریشان ہو کر، اور راستے میں جو ہے تھوڑے بہت کنکر پتھر پڑے ہوں تو ان کو بھاگتے بھاگتے پیر سے ادھر ادھر سائیڈ میں کرتا جائے اور سیدھا بھاگتا چلا جائے۔ لیکن سیدھے راستے کی طرف بھاگنا اس کا مقصد ہو، امن سلامتی کی طرف جانا اس کا مقصد ہو، دوڑ لگانا اس کا مقصد ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ دنیا اور شیطان انسان کے دشمن ہیں۔ انسان اللہ کی طرف دوڑ لگائے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کو راضی کرنے کی طرف دوڑ لگائے، امن شانتی کی طرف دوڑ لگائے۔ اس دنیا میں انسان کو امن شانتی حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی طرف دوڑ لگانے میں ہی انسان کو امن شانتی حاصل ہو سکتا ہے۔ انسان اپنا یقین بنائے کہ میرے مالک نے جس نے پیٹ لگایا ہے وہی پیٹ کو بھرے گا، جس نے جیون دیا ہے وہی پار لگائے گا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے روزی بھی میری لکھی ہے۔ کیا ایسی ناانصافی کر سکتا ہے وہ کہ اس نے مجھے پیدا کر کے جیون تو دے دیا اس نے مجھے، اب مجھے کھلائے گا نہیں؟ وہ کیا ایسا ناانصافی کر سکتا ہے وہ؟ اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، سب کو پیدا کرتا ہے، سب کی مقدر کی روزی لکھتا ہے۔ اب انسان بھاگے اللہ کی طرف، دوڑے اللہ کی طرف، اور راستے میں جو اینٹ پتھر پڑے ہوں ان کو بھاگتے بھاگتے پیر سے سائیڈ میں کرتا جائے اور اللہ کی طرف دوڑتا چلا جائے۔ اسی طرح سے انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھے، یہ دنیا دھوکہ ہے، موت کا گھر، خطروں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر۔ اس دنیا میں جنت کے سپنے پورے نہ کرے، جیون کے مقصد کو سمجھے، میں اللہ کو راضی کرنے کو دنیا میں آیا ہوں، میں پوری طرح سے برائی سے بچوں اور اچھائی پر چلوں، اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کروں، اپنے بنانے والے مالک کو راضی کروں، اس کی طرف دوڑ لگاؤں۔ میں پیدا ہوا، میرے جیون کا سفر شروع ہو گیا، موت پہ ختم ہوگا، اب جیون کا سفر چل رہا ہے، میں اس سفر میں اللہ کی طرف دوڑوں، اپنے دل دماغ میں اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد بناؤں اور یقین بناؤں کہ اللہ پالنے والا ہے۔ اب اس جیون کے سفر میں میرا مین ٹارگیٹ کیا ہے، منزل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اب میں دوڑ لگا رہا ہوں، اب راستے میں مجھے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، جیسے میں نے اینٹ پتھر راستے سے پھینکتا گیا سائیڈ میں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جیسی ملے، روکھی سوکھی جیسی بھی ملے اس میں گزارا کروں، اپنا پیٹ بھروں، اور پیٹ بھر کے پھر دوڑ لگاؤں اللہ کی طرف۔ اب دیکھا نہیں، کوئی انسان جنگل میں سفر کر رہا ہو اور کہیں کو دوڑ لگا رہا ہو، کہیں اس کا جانا کا مقصد ہو، کہیں کے لیے جا رہا ہو، تو اب سفر کرنے میں اب راستے میں کہیں بھوک لگی تو کہیں راستے میں رکے گا اور اپنا ترمند کوئی چیز دیکھے گا اور کھائے گا اور پھر چل دے گا۔ مین مقصد کو اپنے دماغ میں رکھے گا کہ مجھے سفر کرنا ہے، مجھے فلاں منزل پہ پہنچنا ہے۔ وہ کھانے پینے کی جگہ پر نہیں رکے گا، وہاں بھٹکے گا نہیں، وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا اور فلاک سے پھر چل دے گا۔
تو دنیا میں جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو صرف پورا کرنا ہے، باقی ہمارے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ جیون ایک سفر ہے۔ اگر ہم دلی کو جا رہے ہیں تو ہم ٹرین میں بیٹھیں گے، اسٹیشن پہ اتریں گے، وہاں پر اتر کر ہم اپنی انسان جو ہے سفر میں کیا نیت کرے گا؟ بھائی سفر میں تو دھکے ہی ملتے ہیں، دکھ ہی ملتے ہیں، روکھی سوکھی ملے گی ہیں، اور تازی مل جائے تو یا اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ سفر میں تو دھکے ہی ملتے ہیں، انسان کو روکھی سوکھی ملتی ہے۔ اب مسافر خانے میں رکے ہیں، اب روکھی سوکھی ملی، کھا لی، انسان کو پہلی نیت ہوتی ہے اس بات کی سفر میں دھکے ملتے ہیں، روکھی سوکھی ملے گی، تازی مل جائے تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب وہ مسافر کھانے پہ رکا، اب مسافر کھانے کو ہی جو ہے وہ اپنی جو ہے منزل سمجھ بیٹھا، دنیا سمجھ بیٹھا، وہاں دل لگا بیٹھا، تو جب دل لگا بیٹھا تو وہ جھگڑا بھی کرے گا، پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑے گا، پھر وہ اپنے جیون کے اپنے سفر کے منزل کے مقصد سے بھٹک گیا، دلی جا رہا تھا بھٹک گیا، وہ مسافر خانے بھی دل لگا بیٹھا، اپنے سفر کو بھول گیا۔ تو اسی پرکار سے جو انسان نہیں بھولتا وہ یاد رکھتا ہے کہ میرا جانا دلی مقصد ہے، اور میں تو یہاں مسافر خانے میں کچھ تن من اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکا ہوں، بھوک سی لگ رہی تھی، تھوڑا بہت کھا پی کے جلدی سے چل دوں گا پھر اپنے سفر کرنے کے لیے۔ تو ایسا آدمی کبھی بھی وہ اس کی نیت جب یہ ہے کہ بھئی میں سفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تن من دیر رکوں گا، تو وہ کائے کو جھگڑا کرے گا کسی سے، کائے کو چھوٹی موٹی چیزوں پہ لڑے گا ہیں؟ نہ وہ خود دکھی، نہ وہ کسی کو دکھی کرے گا اور نہ خود دکھی ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے تھوڑی بہت دیر رکنا ہے یہاں، پھر چل دینا ہے یہاں سے، اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اسی پرکار سے جو لوگ جیون کے صحیح مقصد پہ چلتے ہیں وہ نہ لڑائی کرتے ہیں، نہ جھگڑا کرتے ہیں، نہ خود دکھی کسی کو کرتے ہیں، نہ خود دکھی ہوتے ہیں، نہ کسی کو پریشان کرتے ہیں، نہ خود پریشان ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، بس اپنی جائز ضرورت پوری کرتے ہیں کھانے پینے کی، باقی ان کا دھیان، ان کا ہوش، ان کا حواس، ان کی دوڑ اللہ کی طرف لگی رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یقین یہی بنانا ہے کہ اسباب سے کچھ، کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا، بزنس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ پالتا ہے۔ زمین لوہے کی بن جائے، آسمان تانبے کا بن جائے، اللہ جب بھی پال کے دکھائے گا۔ یہ میری دکان مجھے نہیں پال رہی، یہ میرا بزنس مجھے نہیں پال رہا، اگر اللہ زمین میں سے میرے مقدر کی روزی ہی نہ پیدا کرے تو کیا کرے گا میرا بزنس، کیا کرے گی میری دکان، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا؟ تو اللہ پالتا ہے۔ پیٹ پوجا کرنا میرے جیون کا مقصد نہیں ہے، اپنے مالک کو راضی کرنا میرا جیون کا مقصد ہے۔ دنیا پرستی میں لگنا میرے جیون کا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا، یہ میرے جیون کا مقصد ہے۔ اب دیکھو نا، جب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو اس کا مین جو دھیان ہوتا ہے وہ سڑک پہ ہوتا ہے، اور پیچھے کا دھیان گیئر پہ ہوتا ہے، اور کچھ دھیان اس کے نیچے کلچ پہ ہوتے ہیں، بریک پہ ہوتے ہیں، ریس پہ ہوتے ہیں، لیکن مین دھیان سڑک پہ ہوتا ہے۔ اب مین دھیان اور چھوٹے موٹے دھیانوں کو مین دھیان کی طرف کھینچتا ہے، جبھی تو گاڑی چلتی ہے۔ اگر ڈرائیور کا مین دھیان روڈ پہ نہ ہو تو کیا کرے گا گیئر، اور کیا کریں گے کلچ، اور کیا کریں گے بریک؟ وہ گاڑی ٹھک جائے گی کہیں نہ کہیں۔ پہلے دھیان سے دیکھے گا، سمجھے گا کہ دائیں بائیں سے کوئی گاڑی نکال کے لایا جبھی تو بریک لگائے گا۔ اچانک سے کوئی روڈ پہ آ گیا، اس کا دھیان سامنے ہوگا، اچانک سے کوئی روڈ پہ آ گیا جبھی تو بریک لگائے گا وہ۔ تو ہمارا جو مین دھیان ہو وہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہو، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی طرف ہو، اللہ کی طرف دوڑ لگانے کی طرف ہو، اور پیچھے کے دھیان یہ روزی دھندا، یہ اپنا کمانے کی طرف ہو۔ دنیا کی حقیقت ہر وقت سامنے رہے، دنیا دھوکہ ہے، یہ موت کا گھر ہے، یہ خطروں کا گھر ہے، یہ بیماریوں کا گھر ہے، یہ گندگی کا گھر ہے، یہ موت کا گھر ہے، یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ اب لوگوں نے کیا کر لیا؟ اس کا الٹا کر لیا، اللہ کی طرف سے اپنی منزل کو بھول گئے۔ اللہ کو راضی کرنا ہماری منزل ہے، موت کے بعد زندگی ہے، عقل سے سمجھیں اس کو، سمجھتے نہیں لوگ کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، ہم نے بہت ساری ویڈیو میں دلیل سے پیش کیا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ اس دنیا میں نہ کائنات کا مالک دکھائی دیتا ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دیتی ہے۔ انسان کی عقل کا امتحان ہے، عقل سے ہی انسان پہچانے گا دلیل کے حوالے سے کہ اللہ اس کائنات کا مالک ایک کیسے ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اور موت کے بعد زندگی کیسے ہے، یہ زندگی کیسے امتحان ہے۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ الٹا کام کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے دھوکے کے گھر کو
جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اس کی دوڑ لگا رہے ہیں، اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی پہلے ذریعہ ہے، پہلے اسباب ہے، بعد میں اللہ کی بات ہے۔ ذریعہ ہماری منزل ہے، پیٹ بھرنا اور دنیا کے کام دھندے کرنا، دنیا کی زندگی کو کامیاب کرنا۔ اللہ کا دین پیچھے کی چیز ہے، وہ ایک رسم کے طور پہ ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رمضان رکھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بغیر اللہ کی پہچان کے، بغیر ایمان بنائے، بغیر ایمان بنائے نماز پڑھی جا رہی ہیں۔ ایمانداری سے بتا، جب سینے میں ایمان ہی نہیں ہے تو نماز کس چیز کی، عمل کس چیز کے؟ میرے بھائیوں، کوئی بھی نیک عمل جو اللہ کے بغیر دھیان کے ہے، بغیر ایمان کے ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ ایمان تو بنتا ہے اللہ کی پہچان کرنے سے، کائنات کی حقیقت کو پہچاننے سے۔ یہ کائنات دھوکہ ہے، جیون کی حقیقت کو پہچاننے سے، موت کے بعد کی زندگی کو سمجھنے سے۔ اور یہ سب باتیں قرآن سمجھاتا ہے، اور قرآن کو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے، رسم کے اعتبار سے۔ اور جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ قرآن سے کٹ کر انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب پر چلتے ہیں۔ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن مجید سنسار کا سچا مالک ہی ہر خطا سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے۔ یہ قرآن اس کی کتاب ہے، تو یہ قرآن بھی اس کی کتاب ہر غلطی سے پاک ہے۔ باقی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اپنی لکھی ہوئی کتاب میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا ہمیں پوری طرح برائی سے بچنے کے لیے، پوری طرح اچھائی پر چلنے کے لیے، ایشوری رچنا کے آدھار پر قرآن مجید ہی کتاب ہے، ہمیں اس سے جڑنا چاہیے اور ہمیں اس سے برائیوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں کسی اور کتاب پر اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے، ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنے بنانے والے مالک کی مرضی کو سمجھنا چاہیے، اس کی مرضی پر جیون جینا چاہیے، اپنی مرضی کے فرقوں سے ہٹنا چاہیے۔ فرقوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ سچے دین سے کٹنا۔ بھائی سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم تو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے نا، پوری طرح برائی سے بچانے کا اور اچھائی پہ چلانے کا۔ اس سے کٹیں گے جبھی تو فرقے بنیں گے۔ اگر سب اس پہ چلیں گے تو فرقے کیوں بنیں گے پھر؟ امت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مقصد پر چلنے والی امت، ہم مقصد، ایک مقصد پر چلنے والی امت۔ اور وہ ایک مقصد کیا ہے؟ ایشور کی رچنا کے آدھار پر اس کی مرضی۔ میرے بھائیوں، یہ میں کھلے کھلے شبد اس لیے بولتا ہوں کیونکہ ہمارے غیر مسلمان بھائی بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں، تاکہ ان کو بھی جو ہے آسانی سے اسلام سمجھ میں آئے۔ کیونکہ جس مالک کی یہ کتاب ہے، جس کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کا بھی مالک ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ ہم پہ اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے کہ دنیا میں میرے ہر بندے کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں کہ جتنا بھی آسان زبان میں ہو سکے، جتنا بھی سرل زبان میں ہو سکے، اسلام کا پیغام لوگوں کو سمجھاؤں۔ سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم کو، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچے دھرم کو، اسلام کو دنیا کے ہر انسان تک آسان زبان میں سمجھاؤں، آسان زبان میں پہنچاؤں۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید میں سنسار کا مالک، ہمارا سچا بنانے والا فرماتا ہے کہ ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے، تم ہماری عبادت کرو، روزی تمہیں ہم دیں گے۔ ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنی بھکتی کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو انسان کا سارا دھیان اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہو۔ اس قرآن مجید کی اس آیت کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نے جیون دیا ہے وہی پالے گا، اور میں اللہ کو راضی کروں، میری ہر وقت کی بھاگ دوڑ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، میں موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کروں اللہ کو راضی کر کے، اس دنیا کے دھوکے کے جیون میں لپت نہ ہوں، اس دنیا کی طرف نہ دوڑ لگاؤں، اس دنیا کے جیون کو ہمیشہ کا جیون نہ سمجھوں۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، کبھی بھی مجھے موت دے کر اس دنیا سے اٹھا سکتا ہے، اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھڑوا سکتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے انسان کے دل دماغ کے اندر یہ بات رچ بس جائے کہ پالنے والا میرا اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے جیون دیا ہے، جس نے پیٹ لگایا ہے، وہی بھرے گا۔ یہ روزی کمانا، یہ روزی کی چیزیں راستے کی گری پڑی چیزیں ہیں، اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے ہمیں۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ یہ تو راستے کی گری پڑی چیزیں ہیں، پیٹ بھرنا، روزی کمانا، یہ تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا انسان کو۔ سفر کر رہے ہیں، جب راستے میں بھوک لگے گی تو انسان کچھ غور کرے گا، دیکھے گا دائیں بائیں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، کچھ نہ کچھ تو کوشش کرے گا۔ جب کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ دے گا اس کو، لیکن یہ جیون کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ سفر میں اللہ کی طرف دوڑ لگاتے رہنا چاہیے ہمیں۔ آج لوگ اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے بھٹک گئے، دنیا پرستی پہ لگ گئے۔ ہاں،
اس بیکار جیون کو ہمیشہ کامیاب بنانے کے لیے لگ گئے۔ آج لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا کھانے کو ہو، اچھا پینے کو ہو، اچھا سونے کے لیے گدے ہوں، کوٹھی بلڈنگ ہو، بنگلہ ہو، زمین جائیداد ہو، میرے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی ہو، سب سے زیادہ مال دولت ہو، میں سب سے بڑا بن جاؤں، سب سے عزت والا بن جاؤں، سب سے اونچا بن جاؤں، اور زندگی کی حقیقت پر بالکل بھی دھیان نہیں ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ ایک اللہ کی مرضی کے خلاف ہماری اسکیم چل رہی ہے، ہماری سوچ چل رہی ہے، ہمارا منصوبہ چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے چلا تو اپنا منصوبہ، تو میری مرضی کو مت پہچان، تو اپنی سوچ چلا، تو اپنی اسکیم بنا، میں اپنی اسکیم بنا رہا ہوں۔ تو میری مرضی کو بھول کر اس کائنات میں میری خاموش قدرت کو پہچانتا، اس کائنات کی حقیقت کو پہچانتا، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ تو نے ادھر سے نگاہ ہٹائی اور تو جنت کے سپنے پورے کرنے کے لیے دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر تو دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے، دنیا کے گھر کو ہمیشہ گھر سمجھ رہا ہے، دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ رہا ہے، تو اپنی سوچ چلا رہا ہے، تو اپنی اسکیم بنا رہا ہے۔ تو سن، میری اسکیم کیا ہے؟ میں دنیا سے تیرا پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹنے والا ہوں۔ میرے پیدا کیے ہوئے انسان، میرے بندے، تو دنیا میں تیاری کر رہا ہے ہمیشہ جینے کے لیے، میں اسکیم بنا رہا ہوں، ہاں میں تیاری کر رہا ہوں تجھے دنیا سے ہمیشہ کے لیے بلانے کے لیے۔ تو چل میری مرضی کے خلاف، تو کبھی سکھی نہیں رہے گا، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو میری شریر میں دی ہوئی طاقت کا استعمال کر رہا ہے دنیا پرستی کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں اچھے سے اچھے کھانے کھانے کے لیے۔ میں نے تیرے شریر میں طاقت دی تاکہ میرے لیے کوشش کرے، اس طاقت سے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ میں نے تجھے عقل دی تاکہ کائنات کی حقیقت پر غور کرے، جیون کی سچائی پر غور کرے۔ تو میری طرف سے عقل کو پھیر کر دنیا کے دھوکے میں لگاتا ہے، اور دنیا میں لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں کہا گیا ہے سب سے بڑا ابھاگا، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا بد نصیب، سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا کون انسان ہے؟ جس کی ساری محنتیں اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹی رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی طرف نہ لگی، دنیا کے دھوکے پہ لگی رہیں۔ تو دنیا میں تیاری کر رہا ہے اچھے اچھے کھانے کے لیے ہوں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اچھے اچھے میرے لیے کھانے ہوں، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ میں نے تیرے لیے قبر میں کیڑے تیار کر رکھے ہیں تیرے بدن کو کھانے کے لیے، تیرے شریر کو کھانے کے لیے۔ اے جن اور انسانوں، تم میری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، میں تمہارا بنانے والا مالک ہوں۔ تم مجھے ناراض کر کے میری مرضی کے خلاف چل کر تم کبھی سکھ نہیں پا سکتے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بندے، ایک ہے تیری مرضی، ایک ہے میری مرضی۔ سوچ، تیری مرضی تیرے چاہ کر بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے، تیری مرضی تیرے چاہ کر بھی تیری مرضی پوری نہیں ہو سکتی ہے، اور میں جو چاہوں گا وہ پورا ہوگا۔ اب میری دی ہوئی عقل سے صحیح فیصلہ کر، یا تو اپنی مرضی کو میری مرضی کے سامنے جھکا دے، اسلام قبول کر لے، اپنی گردن کو میرے سامنے جھکا دے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اور اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پہ جیون جی، میرا مسلم، میرا آگیا کاری بن جا، میرے حکم پر چلنے والا بن جا، اور اس دنیا سے مجھے راضی کر کے آ۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ لگے، اس کی حقیقت پہ غور کر۔ اگر تو اپنے من کی مرضی میری مرضی کے سامنے جھکا کر میری مرضی پہ چل کے آئے گا تو سورگ میں تیری ہر مرضی کو پوری کر دوں گا، پھر جنت میں تیری ہر من کی مرضی کو پوری کروں گا۔ میں نے تیرا امتحان لیا ہے، تھوڑا سا تجھے دنیا میں سمے دیا ہے، تجھے چھوٹ دی ہے، تجھے فری ول دیا ہے، تجھے تیری من کی مرضی کا کچھ سمے کے لیے بادشاہ بنا دیا اور پھر امتحان لیا ہے۔ میرے بندے، اگر اب میں نے اپنی یاد میں تیرے لیے سکون رکھا ہے، دنیا میں تیرے لیے سکون نہیں ہے، شیطان تجھے اندر سے بے چین کرتا ہے، دنیا تجھے دکھوں میں پیستی ہے، تو میں نے کیوں کیا ہے، سسٹم کیوں بنایا؟ تاکہ تو میری طرف کو دوڑ لگائے۔ میری یاد میں سکون ہے، مجھے راضی کرنے میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور میرے بندے، اگر تو نے میری مرضی کو نہیں پہچانا، ہاں میری بن دیکھے پہچان نہ کری، اور اپنی گردن کو میرے سامنے نہ جھکایا، تو نے اپنے آپ کو میرا بندہ قبول نہ کیا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے،
اگر تو نے میرا بندہ ہونے سے انکار کیا، میرے مالک ہونے سے تو نے انکار کیا، اور تو نے دنیا میں اپنی مرضی چلائی، تو میرے اسلام میں داخل نہ ہوا، تو مسلم نہ بنا، آگیا کاری نہ بنا، میرا آگیا کاری نہ بنا، تو میرے بندے مجھے تیری کوئی پرواہ نہ ہوگی، یہ دنیا اور شیطان تجھے پیس کر تباہ کر کے بھٹکا کے مار دیں گے، نہ تو دنیا میں سکون پائے گا اور موت کے بعد نرک کی آگ میں چلا جائے گا۔ اگر تو موت سے پہلے پہلے میری پناہ میں نہ آیا، میری رحمت کے سائے میں نہ آیا، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی یاد میں اپنی پناہ میں تیرے لیے سکون رکھا ہے۔ اگر تو موت سے پہلے پہلے میری پناہ میں نہ آیا، میری شرن میں نہیں آیا، تو دنیا اور شیطان تجھے بھٹکا کے مار دیں گے، اور تو اپنے اندر میرے رکھے ہوئے جنت کے سپنے، سورگ کے سپنے اس دنیا میں پورا کرتا کرتا پیاسا ہی مر جائے گا، تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، مگر اپنے سپنے پورے نہ کر پائے گا، اور موت کے بعد نرک کی آگ میں تباہ کر دی جائے گا۔ تو میرے بندے، آج تو میری پہچان کیے بغیر، میری مرضی کو جانے بغیر، میرے قرآن مجید کو بنا سمجھے، میری مرضی کو بنا سمجھے دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، اسکیم بنا رہا ہے کہ میرے لیے اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہوں، میری دی ہوئی طاقت سے اس کے لیے رات دن محنت کر رہا ہے، جیون کے مقصد سے بھٹکا ہوا ہے، رات دن بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، اچھے کھانے ہوں، اچھے کپڑے ہوں پہننے کے لیے، تو اپنی اسکیم بنا رہا ہے۔ ایک اسکیم میری بن رہی ہے کیا کہ تو کپڑوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اچھے اچھے کپڑے ہوں، یاد رکھ میری اسکیم بھی چل رہی ہے، تیرے مقدر کا کفن بھی بازار میں آ رہا ہے، اور یاد رکھنا دنیا بٹورنے میں تو لگا ہوا ہے مجھے بھول کر، کفن میں جیب نہیں ہوتی، تو دنیا سے جب میری طرف لوٹ کے آئے گا تو دنیا کی ایک سوئی بھی لے کے نہیں آئے گا۔ تجھے غور کرنا چاہیے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تجھے سچائی کی کھوج کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں اور برائی میں تو کبھی سکون نہیں پا سکتا، برائی تجھے بے چین کرتی ہے، برائی کی بے چینی سے آزاد ہونے کے لیے میری سچائی کی تحقیق کر، میری سچائی تجھے برائی کی بے چینی سے آزاد کرا دے گی۔ جیون کی سچائی کے پہلو پر غور کر، اس کائنات کی سچائی کے پہلو پر غور کر، یہ کائنات دھوکہ ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ غموں کا گھر ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، یہ خطروں کا گھر ہے، یہ موت کا گھر ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں دنیا کو چھڑوا دوں، سب کو میں نے یہ حقیقت دکھا رکھی ہے۔ ایسا کون سا انسان ہے جس انسان کے سامنے انسان نہ مر رہا ہو؟ ایسا کون سا انسان ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے، جان بوجھ کر لوگ دنیا کے دھوکے میں لگے پڑے ہیں، دنیا بٹورنے میں لگے پڑے ہیں، کوئی حد نہیں ہے، کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ بنا رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے دماغ میں سپنے دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کے، فلاں کمرہ فلاں بیٹے کا ہوگا، فلاں کمرہ فلاں بیٹے کا ہوگا، یہ میری بیٹھک ہوگی، یہاں میں حقہ پیا کروں گا، مگر قسم پاک پروردگار کی اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا کفن بازار میں آ چکا ہے، میں اس بنگلے کو تو کیا بناؤں گا، وہ بنگلہ بن بھی نہیں پاتا، اس سے پہلے اسے آ جاتی ہے موت۔ میں اس بنگلے کو تو کیا بناؤں گا، اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مرے ہوئے لوگوں میں جا کے مل جاؤں گا۔ کتنے روز مرتے ہیں بنگلہ بناتے بناتے، کوٹھی بلڈنگ بناتے بناتے، کتنے مرتے ہیں روز، کوٹھی بن بھی نہیں پاتی اور لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے سیرا باندھ کر شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کے دل دماغ میں 1000 سپنے ہوتے ہیں، اب میری شادی ہوگی، بیوی آئے گی، بنگلہ بناؤں گا، کوٹھی بناؤں گا، بلڈنگ بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے سپنے دیکھتا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں 1000 سپنے ہوتے ہیں، مگر قسم خدا کی اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں شادی تو کیا کر کے لاؤں گا، میں بیوی کو تو کیا لے کے آؤں گا، اب میں زندہ لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ راستے میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ آدمی شادی کرنے گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ پڑی راستے میں ختم ہو گیا۔ جو زندگی اتنی بیکار ہو کہ ہر وقت اللہ کی بادشاہت میں قید ہوں، کبھی ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہ کون سا حادثہ نہ بن جائے، کون سا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، روڈ پہ چلے ہیں ڈر لگا ہوا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، پتہ نہیں صحیح سلامت لوٹ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ جس خدا کی بادشاہت میں اس قدر انسان قید ہو، ارے اس خدا سے ڈرنا نہیں چاہیے انسان کو، اس سے ڈر کر اس کی کھوج کریں، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ میرے بندے، اس دنیا میں تو میری بادشاہت کی غلامی میں قید ہے،
تو جنت کے سپنے یہاں پورے نہیں کر سکتا تو مجھے راضی کر کے آ، پھر جنت میں اپنی بادشاہت کی دکھ تکلیف کی اس غلامی سے تجھے آزاد کر دوں گا، تجھے موت سے آزاد کر دوں گا، ہمیشہ کی زندگی دوں گا، تجھے بڑھاپے سے آزاد کر دوں گا، ہمیشہ جوانی کا جیون دوں گا، ہمیشہ جوان رکھوں گا جنت میں، تجھے سورگ میں دکھوں سے آزاد کر دوں گا، یہاں تو میری دکھوں کی بادشاہت میں قید ہے، جنت میں سورگ میں دکھوں سے آزاد کر دوں گا، ہمیشہ کے سکھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، سورگ میں جنت میں ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی انسان کو۔ لیکن تو دنیا میں جنت کے سپنے پورے مت کر، اس دنیا کی سچائی کو پہچان، مجھے راضی کر، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر، تب میں جنت میں تجھے ہر اپنی بادشاہت سے، دکھوں سے، غموں سے، موت سے، خطروں سے، ہر پریشانی سے جنت میں، سورگ میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا اس جیون کے سمے کو مجھے راضی کرنے میں لگا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو میرے حکموں کے دوارا برائی کی گندگی سے پاک کرنے میں لگا، پوتر کرنے میں لگا۔ میرے بھائیوں، ایشوری رچنا کے آدھار پر برائی ایک گندگی ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ برائی کی اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرے، اللہ تعالیٰ ایسے گندے لوگوں کو نرک کی آگ میں پلندہ بنا کر کے جھونک دے گا۔ اور شیطان سے اللہ نے کہا کہ میں نے تیری برائی سے اپنے بندوں کے اندر نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، میں نے اپنے ہر بندے کے اندر اپنی رچنا رچی ہے، اور اپنی رچنا میں تیری برائی سے نفرت رکھی ہے، تیری برائی سے بے چینی رکھی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو تیری برائی کو پسند کرے گا اور جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے آئے گا، تیرے راستے پہ چل کے آئے گا، میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا، نرک کو بھر دوں گا۔ میرے بھائیوں، آج لوگ جیون کے اصل مقصد سے بھٹک کر شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر دنیا پرستی میں اتنی دوڑ لگا رہے ہیں کہ جب ان سے کہتے ہیں اللہ کی طرف دھیان لگواتے ہیں، ارے بھائی اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ارے اس کی طرف دھیان لگاؤ، ارے جیون کے مقصد پہ غور کرو، ارے دنیا دھوکہ ہے، تو کیا کہتے ہیں اکڑ کے؟ ارے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں یا دین پہ چلیں، بیوی بچوں کا پیٹ پالیں یا دھرم پہ چلیں، تمہارے لیے تو رات دن یہی بات رہ گئی کرنے کے لیے۔ اب اس بیچارے کو یہ ہوش نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نرک کی آگ میں دھکیل رہا ہے۔ جیون جس مقصد کے لیے ملا تھا اس سے بھٹک کر جیون کے سمے کو برباد کر رہا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے یہ بیوی بچوں کا ذریعہ، یہ امتحان کے لیے اولاد کو بھیجنے کا ذریعہ کیوں بنایا؟ تاکہ میرا بندہ اس میں بھی جو ہے محنت کرے گا، اور مین ٹارگیٹ مجھے راضی کرے گا، جب مجھے راضی کر کے آئے گا، محنت مشقت بھی کرے گا، مجھے راضی کر کے بھی آئے گا، تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا ہو جائے گا۔ مگر اس انسان نے کیا کیا کہ جیون کے مقصد سے بھٹک کر بیوی بچوں کو پالنا، دنیا پرستی اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ ہاں، اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے آج تو میری مرضی کو چھوڑ کر جیون کے مقصد سے بھٹک کر آج تو دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے، اچھا کوٹھی بلڈنگ بنانے کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر، اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر کہ ایک تیری اسکیم چل رہی ہے، یاد رکھ ایک میری اسکیم چل رہی ہے۔ ادھر تو کوٹھی بلڈنگ کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، ادھر میں تیری قبر کی تیاری کر رہا ہوں۔ غور کر، آنکھ کھول، تیرا شریر موت کی طرف جا رہا ہے، جو جیون کا سمے دنیا میں لے کے آیا ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تیرا شریر موت کی طرف جا رہا ہے، اور دنیا میں تو ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے۔ میرے بندے، اگر تو نے میری کھوج نہ کی، دنیا میں دھوکہ کھا کے مرا، تو موت کے بعد تو میرے غضب اور غصے کا حقدار بن جائے گا، نرک کی آگ کا حقدار بن جائے گا۔ ہاں، میں نے اپنے ہر بندے کو الگ الگ سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اب شریر میں طاقت دی ہے، تاکہ دنیا میں سچائی پر غور کرے، جیون کے مقصد پر غور کرے۔ میں نے ہر اپنے بندے کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، دو راستے دیے ہیں، اس اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، چاہے میرا احسان مان یا ناشکری کر یا انکار کر۔ میں نے اپنے ہر بندے کے اندر شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر تو نفرت میں جائے، بے چینی میں جائے، تو جا، تیری مرضی ہے، مر کے تمہیں لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ یاد رکھنا، اگر شیطان کے راستے پہ چل کے آئے، جیون کے مقصد سے بھٹک کے آئے، تو نرک کی آگ میں جاؤ گے، میری نرک، میری جہنم تمہیں تباہ کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں، جب دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، تو ہر انسان کے اندر اس کی رچی ہوئی رچنا سب کے اندر ایک ہی ہے، تو اس رچنا کے آدھار پر سب کے لیے
اس مالک کا سب کے لیے سچا قانون اور سچا دھرم بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ آئیے وہ دھرم اسلام ہے، آئیے اس دھرم کو جان کر جیون کو کامیاب بنائیں اور دنیا اور شیطان کے اندھکار سے نکل کر اپنے بنانے والے سچے مالک کی روشنی میں آئیں اور شیطان کے دھوکے کے دھرموں سے بچیں۔ جیون موت کی طرف جا رہا ہے، سچائی کو سمجھیں، اس میں لاپرواہی نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے چینل سے جڑ جائیں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اپنے بنانے والے سچے مالک کا گیان حاصل کریں، اس کی پہچان کریں اور اپنے جیون کو سفل کریں، کامیاب بنائیں، اور جتنا بھی ہو سکے میرے بھائیوں سچائی کو دنیا میں پھیلائیں۔ اسی لیے ہمارا چینل چلانے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ سنسار کے سچے مالک کی سچائی کو پھیلانا ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمارے یوٹیوب چینل میں سے ویڈیو نکال کر اپنے طریقے سے پھیلانا چاہیں، جیسے بھی پھیلانا چاہیں، ہماری طرف سے انہیں چھوٹ ہے، اسلام کی سچائی پھیلا سکتے ہیں، ہماری طرف سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم اپنی ویڈیو پر لکھ رہے ہیں کاپی رائٹ فری چینل، تو جتنا بھی ہو سکے سچائی کو پھیلائیں اور اوروں کو بھی بتائیں، اوروں سے بھی پھیلوائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔